وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، ترجمہ القرآن کے سلسلے میں آج ہم لوگ آیت نمبر 52 سے لے کے آیت نمبر 55 تک کا مطالعہ کریں گے، اس کا ترجمہ اور تشریح سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ اپنے احسانات کا ذکر کر رہے تھے کہ ہم نے تمہیں فرعون سے نجات دی، تمہارے لیے سمندر کو پھاڑا، تمہیں راستہ دیا، تمہیں کتاب ہدایت دینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ کوہ طور پر آئے، ان کو شریعت دی جائے، اور تم لوگوں نے کیا حرکت کی کہ پیچھے سے بچڑے کو معبود بنا لیا، اور تم ظلم کرنے والے تھے، تم نے ظالم تھے۔ اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان سارے کاموں کے باوجود، تمہاری ساری نالائکیوں کے باوجود، تمہارے سارے گناہوں کے باوجود اللہ رب العزت کتنے مہربان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ثم پھر عفونا ہم نے معاف کر دیا عنکم تم کو، اس کے بعد میں ہم نے تم کو معاف کر دیا، من بعد ذالک اس کے بعد، ثم عفونا پھر ہم نے عفو درگزر سے نا، عفونا ہم نے معاف کیا، عنکم تم کو تم سے درگزر کیا، ثم پھر عفونا ہم نے درگزر کیا، عنکم تم سے ہم نے تم سے درگزر کیا، من بعد ذالک اس واقعے کے بعد، بچڑے کو معبود بنانے کے بعد بھی ہم نے تمہیں درگزر کیا، اس لیے کیا لعلکم تاکہ تم لوگ تشکرون شکر گزار بن جاؤ، تاکہ تم اللہ کا شکریہ ادا کرنے والے بن جاؤ، تاکہ تم رب کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ اس واقعے کے بعد تمہیں پھر بھی معاف کر دیا اور تمہیں شکر گزاری کی پھر تاکہ تمہیں توفیق ملے۔ اگلی جو انعام ہے وَإِذْ آتَيْنَا اور جب ہم نے، وَإِذْ اور جب آتَيْنَا ہم نے دیا موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، کتاب یہاں پہ کتاب سے مراد تورات، والفرقان اور معجزات دیے، فرقان فرق کرنے والی چیز، وہ کیا تھی؟ وہ معجزات تھی، والفرقان اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز تھی، وہ معجزات ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو بہت سے معجزے ہیں، جو بڑے دو معجزے ہیں، وہ ایک ان کا عصا تھا جو جب وہ زمین میں پھینکتے تھے وہ بن جاتا تھا، اژدہا بن جاتا تھا، وہ سانپ بن جاتا تھا۔ دوسرا معجزہ بڑا جو جب وہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے تو اس نے نشانیاں جب مانگی تو دو معجزے موسیٰ علیہ السلام کو پیش کیے، ایک تو عصا کا سانپ بننا، اور دوسرا اپنی بغل میں اپنے آمپٹ میں وہ ہاتھ دیتے تھے، جب وہ نکالتے تو وہ بالکل ایسے وائٹ اور چمک رہا ہوتا تھا، لشکاریں مار رہا ہوتا تھا بغیر کسی نقصان کے، بغیر کسی بیماری کے۔ تو وہ یہ دو بڑے معجزات تھے۔ اس کے علاوہ بھی بڑے معجزات اللہ تعالیٰ نے ان کو، جیسے سمندر کا پھاڑ دینا، من و سلوا کا آنا، یہ سارے معجزات اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اذ آتینا جب ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب دی، والفرقان اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز یعنی معجزات دیے۔ کیوں دیے؟ لعلکم تاکہ تم لوگ، پیچھے بھی لعلکم تھا، تشکرون تاکہ تم شکر کرو، یہاں لعلکم ہے تاکہ تم تہتدون ہدایت پا لو، تاکہ تم سیدھے راستے پہ چل جاؤ، تاکہ تمہیں واضح ہو جائے کہ موسیٰ علیہ السلام کی باتیں ساری سچی تھی، تاکہ تمہیں واضح ہو جائے کہ موسیٰ علیہ السلام سچے نبی ہیں اور ان کے پاس معجزات بھی ہیں، قرآن بھی، اس کے پاس کتاب بھی ہے اور معجزات بھی ہیں، لعلکم تاکہ تم لوگ تہتدون ہدایت پا جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، وَإِذْ اور جب قَالَ موسیٰ علیہ السلام نے کہا لِقَوْمِهِ اپنی قوم کو۔ اب موسیٰ علیہ السلام واپس آ گئے تورات لے کے، تو اس کی تفصیلی جو معلومات ہیں وہ سورۃ اعراف میں اور سورۃ طٰہٰ میں تفصیل سے ذکر ہے کہ اس کے بعد کیا واقعات ہوئے، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اختصار سے کام لیتے ہوئے سیدھا موقع پہ آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، اِنَّکُمْ بے شک تم لوگوں نے، ظلمتم ظلم کیا ہے، انفسکم اپنے آپ پر، اپنی جانوں پر، انکم بے شک تم لوگوں نے، ظلمتم ظلم کیا ہے، انفسکم اپنی جانوں پر،
بِإِتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، اتخاذ وہاں تھا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، تم نے بچڑے کو معبود بنایا. یہاں بِإِتِّخَاذ معبود بنانے کے بدلے میں، معبود بنانے کی وجہ سے، یہاں پہ سبب کی وجہ سے، سبب کے لیے آیا. بِإِتِّخَاذِكُمْ معبود بنانے کی وجہ سے، اس کے سبب سے کس کو معبود بنایا تھا؟ العجلہ، بچڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے. فتوبو، تو پس تم توبہ کرو، الی بارئکم، اپنے خالق کی طرف، اپنے رب کی طرف. یہ عبد الباری جیسے ہم لفظ بولتے ہیں، باری اللہ تعالیٰ کی صفت، اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے الباری، پیدا کرنے والا، بنانے والا. تو فتوبو، پس تم سارے توبہ کرو، الی بارئکم، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو. فتوبو، پس توبہ کرو، رجوع کرو، الی بارئکم، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف. تو کیسے رجوع کرنا ہے؟ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تو اپنے آپ کو قتل کرو. تو توبہ کیسے کرنی ہے؟ توبہ کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو، اپنی جانوں کو قتل کرو. اب اس میں اپنی جان کو قتل کرنے سے کیا مراد ہے؟ کیسے اپنے آپ کو قتل کیا؟ تو اس میں 2-3 آراء ہیں، جیسے تفسیر ابن عباس و تبری میں جو ذکر ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے شرک کیا تھا، جن لوگوں نے اس بچڑے کی پوجا کی تھی، ان لوگوں نے قتل کیا جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی، ان کے ہاتھوں ان کو سزا دی گئی. تو یہ ذکر ہے، اپنے آپ کو خودکشی نہیں کی تھی بلکہ انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا تھا، ایک دوسرے کو مارا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی، شرک کی سزا دی تھی، شرک کرنے کی. تو فَقْتُلُوا، پس تم قتل کرو، أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو، ذالکم، یہ بات، یہ قتل کرنا، خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، عند بارئکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک. تو اللہ تعالیٰ یہ انسان بھی دنیا میں سزائے موت دیتا ہے مختلف کاموں کے لیے، مختلف جیسے اب تو خیر بہت سے ملکوں میں سزائے موت ختم ہو گئی، لیکن ابھی بھی بہت سے ملکوں میں سزائے موت موجود ہے. مختلف کاموں کے لیے سزائے موت دی جاتی ہے، جیسے عرب ممالک میں منشیات کی سزا موت ہے، قتل کی سزا موت ہے. تو اسی کے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو شرک کی سزا موت دی کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو، پھر تمہاری توبہ قبول ہوگی اور یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہوگا. ذالکم، یہ چیز، خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، عند بارئکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک. فتاب علیکم، انہوں نے توبہ کی، پھر انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا، تو اللہ کہتے ہیں فتاب علیکم، اللہ نے بھی ان کی توبہ کو قبول کر لیا، اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر رجوع کر لیا، ان کی طرف مہربانی کر لی. فتاب علیکم، تو اللہ نے بھی تمہاری توبہ قبول کر لی، اللہ نے تمہاری جو اس رجوع کو قبول کر لیا. انہو، بے شک وہ، هو التواب، انتہائی توبہ قبول کرتا. تواب مبالغے کا صیغہ، یعنی بہت زیادہ توبہ قبول کرتا ہے، انتہائی توبہ قبول کرنے والا. اسے توبہ ہی نہیں قبول کرنے والا، الرحیم بھی ہے، شفقت والا بھی ہے، مہربانی بھی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ 19ویں پارے میں سورۃ فرقان میں فرماتے ہیں کہ جو توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. لیکن توبہ سچے دل سے ہونی چاہیے. توبہ کی کچھ شرائط ہے، وہ ہم کسی وقت اور ڈسکس کریں گے، لیکن یہ کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ منہ زبانی توبہ کر لے اس کے بعد پھر وہی کام کرتا پھر، یا اس کی نیت نہ ہو کام برائی چھوڑنے کی اور توبہ کرنا، یہ ایسا نہیں ہے، اس کی نیت بھی ہو برائی چھوڑنے کی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر کوئی بندہ صحیح توبہ کرتا ہے تو میں اس کی جو برائیاں ہوتی ہیں ان کو بھی، یہ شفقت اللہ کی، نہ صرف پچھلے قصور معاف کیے بلکہ ان سارے قصور کو نیکیوں میں بھی بدل دیتا ہے. تو انہو، بے شک وہ، هو التواب، انتہائی توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، اور نہایت مہربان، نہایت شفقت والا ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب، یا اس وقت کو یاد کرو، تم نے کہا، لَن نُؤْمِنَ لَكَ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہم وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم لوگوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے، لَكَ، تجھ پر، ہم تم پر ایمان نہیں لانے والے، کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے. لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے، حتیٰ، یہاں تک کہ نَرَ اللَّهَ، ہم اللہ کو دیکھ لیں. نَرَ، دیکھنا، حتیٰ، یہاں تک کہ نَرَ اللَّهَ، ہم اللہ کو دیکھ لیں، جَہْرَةً، واضح، کھلم کھلا، ننگی آنکھ سے ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں، بالکل واضح ہم اللہ تعالیٰ کو ظاہر دیکھ لیں.
ہم اس وقت تک ایمان، یہ ان کے ڈیمانڈ تھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی. وَإِذْ قُلْتُمْ، اور اس وقت کو یاد کرو، یا قُلْتُمْ جب تم نے کہا، یا موسیٰ علیہ السلام، لَن نُؤْمِنَ لَكَ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے تجھ پر، حتیٰ یہاں تک کہ نَرَ اللَّهَ ہم دیکھ لیں اللہ کو، جَهْرَةً واضح طور پہ، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ تو تمہیں بجلی نے پکڑ لیا، تمہیں بجلی کا تم پر عذاب مسلط ہوا. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ پس تمہیں بجلی نے پکڑ لیا، بجلی گری ان پر. اور یہ سارے کے 70 بندے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے کوہ طور پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کرنے کے لیے. تو وہاں جا کے ضد پکڑ لی کہ ہم تو اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں. تو دنیا میں تو کوئی انسان اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتا. موسیٰ علیہ السلام کا بھی واقعہ اس سلسلے میں قرآن پاک میں بھی ذکر آیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، اس پہاڑ کو دیکھو، اگر یہ پہاڑ قائم رہے گا تو دیکھ لینا. تو جب ایک تجلی ماری پہاڑ پہ تو پہاڑ سارے کا سارا ریزہ ہو گیا. تو اللہ نے تو موسیٰ علیہ السلام وہ دیکھ کے بے ہوش ہو گئے. تو اسی طریقے سے انہوں نے بھی ضد کی کہ ہم تو ہرگز نہیں مان لائیں گے جب تک ہم اللہ کو ظاہر دیکھنا لے گا. تو اللہ کہتے ہیں فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ تو تمہیں صاعقہ نے، تمہیں بجلی کی کڑک نے پکڑ لیا. وَأَنْتُمْ اور یہ حالت ہی تَنظُرُونَ تم اس کو دیکھ رہے تھے. تو یہ تھا آج کا سبق، آیت نمبر 52 سے لے کے آیت نمبر 55 تک. اگلے سبق کے میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ نئے آیات کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.